ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم حمد و نعت شامل کرتے ہیں اور آج جو ہے وہ جادو جنات کے سوالات جو آپ نے لکھ بھیجے ہیں ان کے جوابات شامل کریں گے. معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں نعمان فاروقی صاحب جو کہ ہمارے یہاں پہ ریسرچ میں بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آج آن سکرین ہیں. ان کو ہم ویلکم کریں گے. السلام علیکم نعمان فاروقی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ صحیح مناسبت سے آج آپ دن منا رہے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے. گرین وائٹ فلیگ ویسٹ کوٹ پراپر ڈریسنگ تو سر آپ نے کی ہے. یہ وطن سے محبت ہے جو ہمیں ہماری شریعت دیتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیتی ہے, تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں جی قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب جو کہ ماہر جادو جنات کے حوالے سے ہیں, عالم دین بھی ہیں اور ایک معروف شخصیت ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو میڈیا پرسن کے طور پہ بھی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ اکثر ان کی نشست رہتی ہے, ڈیفرنٹ جگہ پہ میڈیا پہ نظر آتے ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے سر آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. چلیں ماشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے. بہت سے سوالات ہیں میرے پاس جو ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی نعمان فاروقی صاحب کی جانب چلتے ہیں. سر ہمیں یہ بتائیے کہ آج وطن کی محبت سے آپ اظہار کیسے کرنے والے ہیں؟ کپڑے پہن کے تو آپ نے کر دیا, مزید کیا کرنے والے ہیں؟ انشاءاللہ ایک ملی نغمہ سنائیں گے. جی پلیز. ماشاءاللہ جی جی ضرور ضرور سنائیں. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خائص کے. اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو, وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خائص کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے. دیکھنا گنوانا مت اے دولت یقین لوگو, یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خائص کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے. یہ فضا تمہاری ہے, بحر بر تمہارے ہیں, کہکشاں کے یہ اجالے رہگزر تمہارے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خائص کے. میرے کارواں ہم تھے, روح کا
صرف عنوان تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے۔ بیوٹیفل سر، بیوٹیفل۔ ایک وہ جوش آ جاتا ہے نا، ایک جذبہ آ جاتا ہے اور ایک فیلنگ آتی ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ نعمان فاروقی صاحب ان فیکٹ یہ کوئی پروفیشنل نعت خواں نہیں ہے یا اس طرح سے پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کا اپنا ایک جذبہ ہے، اپنی ایک محبت ہے۔ تو آج جب ہم پروگرام کرنے جا رہے تھے تو یہ اپنا سبز کرتا اور وائٹ شلوار پہن کے ہمارے پاس پہنچ گئے اور کہتے کہ جی آج کچھ بھی ہو میں نے ملی نغمہ پڑھنا ہے۔ تو جب جذبہ اتنا ہو تو اس کو کیسے نہیں ہم سراہیں گے۔ سر بیوٹیفل، بہت خوبصورت انداز میں، آلدو کہ آپ کا فوٹے نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ اسی طرح جوش و جذبے سے وطن سے محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ بیوٹیفل بیوٹیفل۔ سر آپ نے دیکھا کہ محبت کا اظہار کس کس طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا ہم جب آج اسٹوڈیوز میں بھی پہنچے ہیں، اپنے آفس میں، اپنے چینل پہ، تو ایک فیسٹیوٹی نظر آئی ہے۔ ہر بندہ مجھے مل رہا ہے، گیٹ سے لے کے ایون وہ ہمارا گارڈ ہو، ہمارے اسٹوڈیو بوائز ہو، ہمارے پروڈیوسرز ہوں، ہمارے کیمرہ مینز ہو، سب جشن آزادی مبارک، سب نے فلیگ لگائے ہوئے ہیں۔ وطن کی محبت یہ انسان کے دل میں فطرتاً رکھی گئی ہے، جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو چھوڑ رہے تھے، ساتھ فرما رہے تھے کہ مکے کو چھوڑ رہے تھے، ساتھ فرما رہے تھے کہ مکہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا لیکن تیرے رہنے والوں نے یہاں رہنا تنگ کر دیا ہے۔ پر کیف محبت اس کو اسلام کے مطابق رکھا جائے تو یہ بہت ہی کمال دے بات ہے۔ بیوٹیفل، یس بالکل، اس دائرے میں رہیں، اس سے باہر جائیں گے تو اپنے لیے بھی نقصان دہ اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ۔ ٹھیک ہے سر، سوالات کافی ہیں، شامل کرتے ہیں ون بائی ون۔ پہلا سوال ہے کہ میرے والد جادو، ٹونے اور منتر وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان کے اس رویے کے سبب ہم سب بہن بھائی جوانی کی عمر گزار رہے ہیں، یعنی گزر رہی ہے ان کی عمر، ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، ہم ایسے والد کو سمجھانے کے لیے کیا کریں؟ پلیز ہماری مدد کریں کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں کچھ پڑھنے کو بھی بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی نظامی سب آیت ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ جادو بذات خود کفر ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی کسی کاہن جادوگر کے پاس آتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، گویا کہ اس نے کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا ہے۔ کفر وہ بذات خود نحوست ہے، جہاں یہ نحوست ہوگی اس کی نحوست کے اثرات پورے معاشرے کے اوپر آہستہ آہستہ پڑتے رہتے ہیں۔ جس گھر میں نحوست ہو، اس کی بچیاں ہوں یا اس کے بچے ہوں یا اس کے ارد گرد جو بھی بہن بھائی ہوں، وہ سب اس کے تاثیر میں آئیں گے اور اس سے باقاعدہ متاثر ہوں گے۔ اور اس کی مثال ایسے سمجھے کہ یہ کفر حسی بدبو کی طرح ہے، بدبو جہاں ہوگی وہاں کوئی آدمی جتنا بھی ادھر ادھر چھپنا چاہے اس سے بدبو کا کچھ حصہ ملتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بدبو کو اور اس کفر کو اور اس نحوست کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا مربی وہ لایا جائے، اچھا استاد، معلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کفر، اس کی نحوست ان لوگوں سے زیادہ بڑھ کے ہے، لہذا ان کی بات ان کے اوپر زیادہ تاثیر نہیں رکھے گی اور نہ ہی ان کو کچھ سمجھائے گی۔ جب کوئی اچھا معلم آئے گا، اچھا مربی آئے گا، اس کو بتائے گا بھی جو طاقت، جس طاقت کے بل بوتے تو اپنا مقام بنانا چاہ رہا، اس سے کئی گنا طاقتیں مثبت انداز میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اسلام میں رکھی ہیں، ایمان میں رکھی ہیں، قرآن میں رکھی ہیں، شریعت میں رکھی ہیں۔ تو
اب دیکھیں جیسا کہ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی طویل پہنتا ہے، وہ طویل سے سمجھتا ہے کہ میری اس سے حفاظت ہوتی ہے، یا کچھ ایسے کلمے پڑھتا ہے جس کلمے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ سمجھتا ہے میری اس سے حفاظت ہوتی ہے. اس کے بالمقابل اس کو کوئی اچھی چیز مل جائے تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا چھوڑنے کے لیے سوالیہ انداز تو اس کے اوپر لگ جاتا ہے. ایک تو طریقہ کار یہ ہے. دوسری بات جو شادیوں کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے، دیکھیں وہ سمجھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ بندہ نہیں سمجھتا اور اس فعل کو چھوڑنے کے لیے بالکل سرے سے تیار ہی نہیں ہے، تو کیا ان بچیوں کے لیے اسلام کوئی تعلیمات رکھتا ہے اور ان کے لیے کوئی ایسا سلوشن رکھتا ہے کہ جس سے ان بچیوں کا مسئلہ حل ہو جائے، اس گھر میں نجات مل جائے اور ان کے مسائل حل ہو جائیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بچیاں باوضو رہنا شروع ہو جائیں. باوضو رہیں گی تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ان کے اوپر روحانیت آتی جائے گی. اور اسی طرح یا بچے جو بھی ہیں ٹھیک ہے باوضو رہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ اگر بچیاں ہیں تو باپرد رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے والا ہے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعائیں کریں. دعاؤں سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یعنی دعا اپنے لیے بھی کرے، اپنے والد کے لیے بھی کرے، اور ان اوقات میں کرے جو اوقات قبولیت کے ہیں، خصوصاً رات کی تہجد کے وقت، اور اسی طرح بارشوں کے اوقات میں جو قبولیت کے اوقات بتائے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی جس وقت پابندی کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی منحوس اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کی نحوست متعدی تب ہوتی ہے جب اس کو کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، سمجھانے والا نہ ہو. جب آپ اپنا فریضہ صحیح معنوں میں ادا کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر رحمت بن کے برسے گی. وگرنہ یہ ہوتا ہے ایک ہی آسمان سے بارش آ رہی ہے، بارش برس رہی ہے، ایک جگہ فصل کو کھلکھلانے کا اور اسی طرح فصل کے بننے کا اور پکنے کا سبب بن رہی ہے، اور دوسری جگہ وہی بارش کے قطرے تباہی کا سبب بن جاتے ہیں. ایک جگہ رحمت ہو رہی ہے اور دوسری جگہ زحمت ہو رہی ہے. یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی بارش کے قطرات کو، رحمت کو، اس کی تعلیمات کو اپنے لیے رحمت بنانا ہے یا اپنے لیے زحمت بنانا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کام سے والد کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں بھی خوشحالی آ جائے گی. اچھا سر، اس کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے تو وہ فرما دیں آپ، یا ادروائز جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ کافی ہے؟ ایک تو دعا عمومی ہے، دوسری یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 101 تا 103 یہ آیات پڑھی جائے. اس سے باقاعدہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ والا نا، اس سے جو آپس میں تفریق ہو رہی ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدہ اس سے اس کا اثر نظر آئے گا. اور خصوصاً اس لفظ کے اوپر تھوڑا سا زور دینا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، یعنی سورۃ بقرہ آیت 101 سے 103 یہ پڑھی جائے تو اس سے باقاعدہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہتری نظر آئے گی. اور سر یہ جو شادیوں والا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، وہی نحوست والا معاملہ ہے یا اس کی کوئی اور ریزن ہے؟ یہ نحوست ہے. اگر تو یعنی آپ کے سوال کے تحت دیکھا جائے تو یہ نحوست ہے اس والد کی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جادو والی کیفیت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے معاشرتی ہو، لیکن جب تک پراپر ایک کیس کو سامنے رکھ کے دیکھا نہیں جا سکتا اس وقت تک یہ حتمی رہے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اس کے گھر میں جادو ہے، جادوگری ہے، اور اسی طرح کفر ہے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ظلم والی باتیں چل رہی، کام چل رہے ہیں، اس کی نحوست یہ حتمی بات ہے اس گھر کے اوپر آنی ہے. ٹھیک ہے سر، آگے کویسچن پوچھا گیا ہے کہ میری بیٹی کی منگنی کو 3 سال گزر چکے ہیں، وقفے سے لڑکے والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کسی جادو وغیرہ کا اثر تو نہیں ہے؟ ان حالات سے نمٹنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ دیکھیں شادیاں تو آج کل کافی سارے لوگوں کی نہیں ہو رہی، جی بچیوں کی بھی نہیں ہو رہی، بچوں کی بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں نظامی صاحب، جب تک پراپر طریقے سے کسی آدمی کو سامنے بٹھا کے کیس کو دیکھا نہ جائے تب تک اس کو جادو کہنا مشکل ہے. ہاں ہمارے متعلقہ جو مسئلہ ہے کہ اگر وہ جادو ہے، معاشرتی مسئلہ نہیں ہے، جادو ہے، حسد نظر ہے، تو اس کو چاہیے کہ 2-3 کام کر لے. اگر بچیوں کی منگنی والا مسئلہ ہے 2-3 کام کر لے. ایک تو یہ ہے کہ جس وقت ان کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں یا پرپوزل آ رہے ہیں اس سے پہلے کلام اللہ منزل کی آیات لے لیں، اور اسی طرح کچھ دعائیں ہیں جو جادو سے توڑ والی، ہمارا پیج نمبر 8-3، اور اسی طرح وہ مختلف صفحات بھی ہم نے لکھے ہوئے، تو وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی کے ساتھ غسل کر لے یا وضو کر لے.
تو وہ وقتی طور پہ صحیح، ایک دن کے لیے صحیح، وہ جادو کا اصل چہرے سے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ ایک دعا کر لیں. یہ ایک دعا آپ کو بھی مل سکتی ہے، گوگل کر لیں گے تو سبھی تقریباً تمام جو ہے نا وہ مکتبہ فکر میں اور اس طرح جو مکاتب ہیں اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگین سوری میں آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ اب یہ ذکر کر دیا تو بتانا ضروری ہے. آپ بلکہ جو جیسا قاری صاحب بتا رہے ہیں اس کا جو ویژول ہے ہمارے ناظرین سامعین دیکھ سن سکتے ہیں، وہ آپ کو ڈسپلے میں ساتھ نظر بھی آ جائے گا آپ کی سہولت کے لیے. جی پلیز. دوسرا کام جو کرنے والا ہے، بسا اوقات جیسے ہوتا ہے نا فلما القوا سحروا اعین الناس، کہ جادو کا ہے تو جادو میں زیادہ تر نظر بندی کا جادو ہوتا ہے. رشتوں میں اور کاروبار کی بندش میں زیادہ تر جادو کا اثر نظر بندی میں ہوتا ہے. یعنی جو رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے یا جو کسٹمر بن کے کاروبار کام کرنے کے لیے آ رہا ہے یا خرید و فروخت کے لیے، اس کی آنکھوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو چیز حقیقت میں ہوتی ہے. مثلا چہرہ بعض دفعہ بڑا کر کے ایجڈ کر کے اس کو دکھایا جاتا ہے، بعض دفعہ شکل و صورت بھدی کر کے دکھائی جاتی ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ چہرے میں اور کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا ایسا نارملی ہوتا ہے؟ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوا وجاؤا بسحر عظیم. موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ تھی تو رسیاں لیکن حقیقت میں وہ سانپ محسوس ہونا شروع ہوگی. تو برکیف ایک تو بات یہ ہے کہ یہ چیز کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے، اس طرح ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. تو پہلا کام کرنے والا کیا ہے کہ وضو کر لو دم والے پانی سے اور باوضو رہو اور باوضو اپنے مہمانوں کے سامنے بیٹھو یا غسل کر لو تو بہت بہتر ہے. دوسرا کام جو کرنے والا ہے، وہ جو آپ نے کپڑے پہننے ہیں، لباس پہننا ہے، اس لباس کے اوپر بھی تھوڑے بہتے کپڑوں کے اوپر پانی کے چھڑکاؤ کر لیں، دم والا پانی. وہ بھلے آپ اپنا گھر میں خود کر لیں، خود کر لیں، وہی منزل کی آیات پڑھ لیں اور آیات سحر پڑھ لیں اور اسی طرح جیسے یہ دعا کی رہنمائی کی ہے، یہ دعا پڑھ کے پانی سے وہ شاور کر دیں گے، کپڑوں کے اوپر چھینٹے لگا دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کی ذاتی لک خراب ہو رہی تھی وہ بھی درست ہو جائے گی اور جو لباس کے اعتبار سے مسئلہ بن رہا تھا وہ بھی درست ہو جائے گا. اور ایک اور کام کر لیں، یہ چیزیں تجربے سے متعلقہ ہیں، یہ چیزیں تجربے اور مشاہدے سے متعلقہ ہیں. آپ اللہ کی کلام والا وہی پانی پکڑے اپنے مین گیٹ اور مین انٹرس پہ اس طرح کر کے پانی کے چھینٹے مار کے اللہ اکبر کر کے پانی کے چھینٹے ماریں اور کہیں کہ یا اللہ کوئی بھی چیز تیرے حکم سے یہاں اندر نہ آئے. یہ ہمارا تجربہ ہے. یہ 2-4 گھنٹے کا 2-4 منٹ کا کھیل ہوتا ہے. اس 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں یا تو اوکے کا سگنل مل جانا ہے یا یہ ہے کہ آپ کا انکار ہو جانا. اچھا قاری صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ جہاں پہ بیٹیاں یہ نظر آتا ہے. ایون کہ سم ٹائمز بیٹوں کے حوالے سے بھی ہمیں جو سوالات موصول ہوتے ہیں یا ارد گرد سوسائٹی میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بظاہر اصل شکل ہے، اصل حلیہ ہے، جو آج ہم نے نئی چیز آپ سے سنی ہے، اس کو بگاڑ دیا جاتا ہے. اس کی ظاہری شکل و صورت، حیت، اس کے کپڑوں کا پہناوا وہ سب چینج کر دیا جاتا ہے. وہ آنے والے کو کچھ اور نظر آتا ہے. آنے والے کو کچھ اور. اچھا ہاں جی بالکل. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز سامنے رکھنے والی ہے بس اوقات یہ ہے کہ رشتہ، یہ تو تب ہے نا کہ جب رشتہ گھر کوئی دیکھنے آ جائے. جی ایک ہے آپ کے گھر میں کوئی نہیں آتا، آپ جو تصویر بھیجتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آج کل تصویر تو لازمی مانگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھئی ہم آپ کے گھر میں تب آئیں گے پہلے ہمیں بظاہر کوئی تشفی اور کوئی ایسا مسئلہ نظر آئے کہ ہم آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے. تصویریں ہیں، بالخصوص بچے ہیں، بچوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، بچیوں کے لیے بھی رہنمائی کہ جس وقت آپ تصویر لیں اس تصویر لیتے وقت بھی عکس چلا جاتا ہے. جس وقت بندہ کوئی تصویر دیکھتا ہے تو وہ تصویر لیتے وقت اور دیتے وقت یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جو رشتے کے لیے تصویر اس طرح دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کو بالکل بے عینی ہی وہی جادو والے اثرات ہو جاتے ہیں کہ وہ تصویر دیکھتے کہتا ہے یار کوئی اچھی نہیں ہے، یعنی دیکھنے میں بھلا نہیں محسوس کرتے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے تصویر لی ہے، جس وقت آپ نے بات کہانی چلائی کہ بھئی بیٹا ان کو تصویر بھیجو، بیٹا ان کو تصویر بھیجو، وہ تصویر مانگ رہے ہیں جی، اس نے تصویر لیتے وقت وہ ذکر اذکار اس کا اہتمام کیا ہے، نماز کا اہتمام کیا. اور خصوصاً ایک چیز یاد رکھیں کہ جس وقت آپ نے مہمانوں کو بلانا ہے، مثلا کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، اس دن پورا گھر اس بات کی چاہے پہرے داری کر لے کہ فجر کی نماز وہ بچہ جماعت کے ساتھ ادا کرے. اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت
فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، جو آدمی فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر لیتا ہے وہ باقاعدہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے ذمے میں آ گیا نظامی صاحب اسے دنیا کا کوئی حاسد، دنیا کا کوئی شریر، دنیا کا کوئی جادوگر تکلیف نہیں دے سکتا. قاری صاحب اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ویسے تو نماز بالکل جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے اور خصوصاً اس دن خاص خیال رکھیں. اور اگر کوئی بچی ہے اس کو چاہیے کہ صبح لازمی نماز پڑھے. اگر نماز نہیں پڑھتی تو شیطان اس کے اوپر پورا حملہ آور ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ پڑھے، سورۃ آل عمران پڑھے، سارے دن کے اذکار پڑھے، اس کا کوئی اس طرح اثر کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذمہ اللہ کا ٹوٹ گیا ہے. لہذا تصویر دیتے وقت بھی اپنے اس باوجود عمل کا، اسی طرح شریعت کی اس عمل کا جو نماز با جماعت کا ذکر اذکار کا، اس کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد آپ جس وقت تصویر لے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دائیں بائیں شیطان کھڑا ہو کے اس میں عکس ڈال کے آگے نہیں جا سکتا. آپ کی تصویر بالکل صحیح جائے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. آپ کا دوسری تیسری تصویر میں اس طرح بھیجنے کے بعد آپ کا عمل شادی والا اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہو کے ہو تو پھر آپ کہنا شادی والا. اب جس آدمی نے دیکھنا ہے اس طرح کسی بچے کی تصویر کو، بچی کی تصویر کو، اور آگے بچہ بچی بجائے انسان کے وہ چڑیل نظر آئے تو اس کے گھر میں کسی نے کیا لینے آنا ہے کہ بھئی چڑیل کو لینے آنا ہے. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے بھی قرآن و سنت کے مطابق. قرآن مجید کی آیت سے میں نے استدلال کیا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ. سر آگے ایک اور کوسچن ہے کہ ایک خاتون جس کے 2 بچے ہیں، شادی کو 3 سال ہوئے ہیں، وہ جیسے ہی اپنے سسرال کے گھر میں قدم رکھتی ہے تو اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ اور خون آلود تمانچے پڑتے محسوس ہوتے ہیں. وہ اپنا گلا دبانے لگتی ہے، بازوؤں پر زخم کے نشان بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اسے اس گھر کے علاوہ ہمسائیگی میں یعنی نیبرز یا کسی اور گھر منتقل کیا جاتا ہے یا وہ اپنے میکے میں ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا کسی نے جادو تو نہیں کر رکھا؟ وہ اپنے شوہر کے گھر شاد اور آباد نہ رہ سکے؟ براہ کرم اس کا روحانی علاج بتا دیجئے. 2 چیزیں اگر ہم یہ دیکھیں وہ چیز بتلائیں گے. اگر تو وہ جادو ہے، میں ہر سوال کے ساتھ نظامی صاحب یہ کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر ہم خواہ خوف اور خوف و ہراس نہ پیدا کریں اور ان کو خائف نہ کریں. لوگوں کو خواہ نہ ڈرائیں کہ بھئی تجھے جادو ہو گیا ہے، تجھے یہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ ہم تو یہ غم اور یہ پریشانی نکالنے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ یہ پریشانی ڈالنے کے لیے. اگر اس کا جادو ہے 2 چیزیں ہیں، یا تو جادو ہے، جادو کا علاج الگ ایک طریقے سے بتا دیتا ہوں. دوسرا یہ مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں اس طرح جاتے ہوئے کیوں فیل ہو رہا ہے، یا تو وہ غلط کسی ذکر میں پھنسی ہوئی ہے. اچھا، وہ خود کسی غلط ذکر میں لگی ہوئی ہے جس ذکر سے وہ اس کو یہاں چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. وہ ذکر کیا ہو سکتا ہے یہ تو پوچھنے سے پتہ چل سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کئی ایک لوگ اس طرح آتے ہیں ٹک 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 کر کے پڑھتے رہتے پتہ چلے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کتنا پڑھ رہے ہیں. 1.25 لاکھ دفعہ 7 لاکھ دفعہ پڑھ رہے ہیں جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ کچھ سنت رسول سے تعلق ہے. ایسے ایسے عجیب الفاظ آپ یقین کریں. پچھلے دنوں ایک وائرل ہم نہیں لیتے، ایک کلپ اس طرح وائرل ہو رہا تھا کہ دادا کی گھوڑی وہی اندھیری رات، دادا کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے یہی لگے میری آس. یہ کوئی دم ہو سکتا ہے؟ یہ جملے ورد کرنے والے جملے تھے، یہ ورد والے اور دم والے. آپ اندازہ کریں بھئی لوگوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن صحیح معنوں میں موجود ہے، شریعت موجود ہے، اس کی ساری رہنمائی روز روشن کی طرح واضح ہے. تو کتنے لوگ اس طرح کے ہیں جو اپنے ہی ذکر سے پھنسے ہوئے ہیں. یہاں ایک اور بات ہے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے چیز ظاہر ہونی شروع ہو جائے یا اس کو کوئی تھپڑ لگنا شروع ہو جائے یا خوف آنا شروع ہو جائے، یا تو کنفرم بات ہے جادو ہے، یا دوسری بات ہے کہ اس کو کسی نے جادو کم کیا ہے، اس کا کوئی اپنا ہی وظیفہ وہ ترتیب میں یا تو غلطی کھا رہا ہے یا اوقات میں غلطی کھا رہا ہے یا تعداد میں غلطی کھا رہا ہے یا پڑھنے میں غلطی کھا رہا ہے. یعنی پڑھنے کا ایک چلہ کر کے اور دائرہ لگا کے پڑھ رہا ہے، تعداد ایک مخصوص کر کے اس کی باقاعدہ شرعی تاثیر لے رہا ہے اور غیر مسنون لفظ لے رہا ہے. تو یہ پکی بات ہے اللہ اس کو جھٹکا دے رہا ہے کہ تو ڈر جا، اپنے اعمال کو سیدھے کرو. خوف یہ وگرنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جائے اور اس کو تھپڑ لگے. ہاں اگر کوئی جادو ہے، یہ تو ایک رستہ نا کہ اگر اس نے غلط عمل کیے ہیں. دوسرا ہے کہ واقعتاً اس کو جادو ہے
اور اس کو صرف سسرال میں ہی یہ کام فیل ہوتا ہے، تو پھر یا تو اس کے رشتے کو توڑنے کے لیے، یا اس کی بندش کرنے کے لیے، اولاد کی بندش کے لیے، یا اس کے بچوں کے اوپر برا اثر ڈالنے کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جس وقت گھر سے نکلے، یہ دعا بہت اہم ہے جس کو یہ عمل ہوتا ہے، گھر نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی اپنے میکے سے نکل رہی ہے، جی 2 رکعت نماز حاجت توبہ پڑھ لے، اور اس کے بعد پاؤں باہر رکھنے کے ساتھ ہی، بایاں پاؤں باہر رکھنے کے ساتھ ہی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا نہ بھولے. شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ دعا بلائے، اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ چیزیں ختم کروائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اکثر لوگ جب نماز حاجت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی نماز ہے جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی ڈیفرنٹ نماز ہے. اس کے بارے میں ذرا واضح کر دیں. نہیں، یہ تو نماز حاجت کے طور پہ آپ نے پڑھنی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جب کوئی آدمی کسی جگہ سفر کے لیے جائے یا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو تو وہ گھر میں 2 رکعت پڑھے تو اس کا جانا بابرکت ہو جائے گا، اور وہاں جہاں گیا ہے وہاں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صرف یہی دعا، اور کوئی تیسری چوتھی دعا نہیں ملانی. گھر سے نکلتے وقت صرف ایک دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے گھر میں اترنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے، جب گاڑی سے سواری سے اتریں گے صرف ایک دعا پڑھنی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور باوجود جانا، اور گھر میں، اس گھر میں انٹر ہوتے ہی 2 رکعتیں صرف پڑھنی ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کو کون تھپڑ مارتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا جرأت مند ہے. رسول کائنات نے فرمایا آپ کا نکلنا بھی بابرکت ہو جائے گا اور آپ کا آنا بھی بابرکت ہو جائے گا، اور اللہ آپ کی باقاعدہ حفاظت کرتا ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی. اچھا سر، اس سوال کے جواب میں جس آپ نے پوری ڈیٹیل فرمائی ہے ابھی، یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ کہ عمل میں کہیں نہ کہیں کوتاہی آ رہی ہے، یا اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ جادو کا ہی معاملہ ہے. اگین اس میں معالج کی ضرورت ہے. بالکل. برے نو لبن برا چلیا پر برا لبیا نہ کوئی، برے نو لبن برا چلیا پر برا لبیا نہ کوئی، جے میں اپنے اندر جھانکا تے میرے جایا نہ کوئی برا. ٹھیک. اچھا سر، ایک تو یہ ہو گیا، آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا، معالج کے پاس جانا بہت ضروری ہو گیا اس کیس میں. مجھے یہ بتائیے کہ جو علاج معالجے میں ذکر ہے، اس کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نظامی بھائی، 2 چیزیں ہیں. ذکر کرنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو تولنا ہے کہ ذکر کرنے سے پہلے آپ کا وزن کیا ہے. ذکر کرنے سے پہلے آپ نے اپنی شخصیت کو نمبر دینے ہیں کہ آپ کے ذکر کرنے سے پہلے آپ کی شخصیت کے نمبر کیا ہیں. ذکر کرنے سے پہلے آپ نے اپنی شخصیت کو باقاعدہ ماپنا ہے کہ آپ کی شخصیت کی بڑائی اور آپ کی شخصیت کا قد کاٹ کتنا ہے. یہ ایمان کے حوالے سے، یہ ایمان کے حوالے سے. جب آپ ذکر کرنے سے پہلے اپنی شخصیت کو تولیں اور رات بھر ذکر کر کے، صبح بھر ذکر کر کے آپ کی شخصیت ادھر ہی کھڑی ہو، زبان تھکا کے آپ نے پڑھ کے تھکا دیا ہو، تو سمجھ لو کہ ذکر کی تاثیر آپ نے بذات خود ہی ختم کر دی ہے. اللہ مثبت پہلو میں اس کے 2 پہلو ہیں. مثبت پہلو بھی دیکھیں. مثلا میں کہتا ہوں سبحان اللہ. سبحان اللہ پڑھتے وقت آپ نے اس کو کتنی بلندی پہ لفظ کو لے کے گئے ہیں کہ وہ آپ کا لفظ آسمان تک پہنچ گیا. کسی نے سبحان اللہ پڑھا، وہ ادھر سے ادھر، کسی نے ادھر، کسی نے ادھر، کسی نے ادھر. سبحان اللہ کی بلندی آپ نے کیا لگائی ہے. سبحان اللہ کے اندر محبت کا مسالہ کتنا ڈالا ہے. اور سبحان اللہ پڑھتے وقت اللہ اکبر، یہ پڑھتے وقت آپ کے دل میں اللہ کی کبریائی اور آپ کو اپنے اندر چھٹائی کتنی فیل ہوئی ہے. یعنی اللہ کی عظمت اور پاکی آپ نے کتنی فیل کی ہے یہ بولتے ہوئے. جی. یعنی اخلاص ایک پورا ٹریک علیحدہ ہے، محبت ایک پورا ٹریک علیحدہ ہے، معیار ایک پورا ٹریک علیحدہ ہے، اور اسی طرح توکل وہ ایک پورا علیحدہ ہے. مسنون پورا، جب سارے پیمانوں پہ ٹھیک آ رہا ہے نا، ہر سواری کو چلانے سے پہلے، ہر چیز کو کرنے سے پہلے سب کو چیک کیا جاتا ہے. آپ بھی میڈیا میں کیمرہ چیک کیا سب کے. جس وقت پڑھیں گے پھر آپ یقین کریں اللہ اکبر ایک دفعہ کہیں، ظالم آدمی کی کمر نہ ٹوٹ جائے، جادوگر کے ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں، اور جادوگر آپ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو نیچے نہ کرے، تو کہنا اللہ دنیا کائنات کی سب سے پاور قوت طاقت کا نام. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جس ذکر کو کر رہے ہیں اس کو مفاد کے لیے کر رہے ہیں یا اس کو اللہ کی ذات کی محبت کے لیے کر رہے ہیں. اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اب دیکھیں ہم لوگ
जिस वक्त भी वजीफ़ा पूछते हैं ना, आप देख लेना कभी कोई आदमी ये कहता हुआ आपको सुनाई दे कि हाफ़िज़ साहब कोई ऐसा वजीफ़ा दो कि जिससे मेरी अल्लाह की मोहब्बत कायम हो जाए। माशाअल्लाह, बहुत कम लोग माशाअल्लाह, हैं। ज़्यादातर यही है different कि बात मेरी है, जी। परेशानी हल हो जाए, किसी काम के लिए, या का किसी मसला हल मसले हो के हल जाए, के यही लिए, होता है। अहमियत कितनी है, और साथ साथ दूसरा यह है कि उस जिक्र में दवाम कितना अहब्बुल अमाल इलल्लाह यदवामुहा, उसको कायम दायम रखना, और उसके साथ साथ उस जिक्र की आपकी ज़ात में तासीर कितनी आ रही, फिर उसके साथ साथ इखलास कितना। फिर दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है जी, मनफी चीज़, एक ही ज़बान में दो चीज़ें बैक वक्त चलना तो वैसे ही शरअन अखलाकन मुनासिब नहीं। इसी ज़बान पे अल्लाह का नाम भी चले और उसी ज़बान पे झूठ भी चले, अल्लाहु अकबर। इसी ज़बान पे अल्लाह का नाम भी चले और उसी ज़बान पे वादा खिलाफी भी चले, इसी ज़बान पे अल्लाह का नाम भी चले और इसी ज़बान पे दजल धोखे वाली सारी कहानियाँ भी चलें, ऑपोजिट चीजें भी करते रहे और अल्लाह अल्लाह भी करते जाएं। वही बात है जी। कि आप शुगर की दवाई भी लें और 2 से गोरमे की मिठाई भी लें तो शुगर कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो जिक्र को मुअस्सर करने की ये चीज़ें। हाँ, फिर उसके बाद अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, अला खबरदार कि दिलों को इत्मीनान और सुकून हो सकता है तो वो अल्लाह के जिक्र से हो मन सकता है। अस्तक मिनल्लाहि कीला व मन अस्तक मिनल्लाहि हदीसा। प्यारे सोने रब से सच्चा और प्यारे सोने रब से कौल में अच्छा कौन हो सकता है। अल्लाह कहे कि इत्मीनान मिलता है, अल्लाह के तेरे मसाइल हल होते हैं। हम कहते हैं कि हमने तो 1.25 लाख दफ़ा आयत करीमा पढ़ी है, हमने 1.25 लाख दफ़ा या अल्लाह या वदूद या रहीम या इस तरह के वजीफ़े पढ़े, लेकिन कोई असर नज़र नहीं आया। मेरे से एक साहिब कहने लगा कि हाफ़िज़ साहब हमने आयत करीमा पढ़ी है लेकिन आयत करीमा से एक बंदा जो है ना वो पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। मैंने कहा भैया वो अल्लाह की पनाह, आयत करीमा पढ़ने से हमने तो अपने बाप दादे से यही सुना है, शरीयत में भी यही पढ़ा है कि आयत करीमा से बंदा पागल सही हो जाता है। ये तेरा अजीब सवाल है कि ये उल्टा कैसे हो गया कैसे कि एक सही बंदा पागल हो गया। तो साथ एक साहब कहने लगा भी असल में इसने जिक्र तो आयत करीमा तो पढ़ी है लेकिन इसने 70 दफ़ा से ज़्यादा पढ़ दी है, 70 दफ़ा से ज़्यादा पढ़ी है तो 70 की तसीर से आगे निकला, अदद से आगे निकला तो उसकी तसीर ये हुई कि पागल हो गया। मैंने कहा फिर इसका मतलब ये है जो 1.25 लाख दफ़ा पढ़ते हैं तो वो तो पागलों के आईजी हो जाए, जो 1.25 लाख दफ़ा आयत करीमा किसी हद से ही बाहर चले जाएं। मसला आयत करीमा का नहीं है, सही मसनून जिक्र हो, दिल की पकीदगी और सफाई से हो। मैं रब से डर के कहता हूँ कि आपको रब की मोहब्बत भी मिलेगी और दुनिया जहान के सारे मसाइल ऐसे पानी की तरह बह के निकलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा सर ये भी फरमा दीजिएगा जो मौसर वजीफ़ा है जो ज़रूरी है जिक्र, वो फरमा दीजिएगा कि मौजूदा दौर के हवाले से। मौजूदा दौर में देखें दजाली दौर है, पुरफितन दौर है, इसमें हम सिर्फ एक काम कर लें तो बहुत बड़ी बात है कि तरक्की, कामयाबी, कामरानी बहुत बड़ी बात है। हम तो इस वक्त अपने असल लेवल से नीचे गिर चुके हैं। यकीन करें कि ईमान इस्लाम इस वक्त मस्जिदों में नज़र नहीं आता, बहुत मुश्किल चंद लोग हैं जिनके अंदर ईमान इस्लाम है। सबसे बुनियादी चीज़ इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार, कोई बंदा आपको 20 वजीफ़े दे दे लेकिन इस्तग़फ़ार ना बताए, उसका इस्तग़फ़ार की फील्ड, उसका ज़िक्र अज़कार की फील्ड से सिरे से कोई ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। राकी हो इस्तग़फ़ार ना बताए, ज़ाकिर हो इस्तग़फ़ार ना बताए, आलिम हो वजीफ़े में इस्तग़फ़ार ना बताए, उसका ज़िक्र से इल्म से मैं समझता हूँ। क्यों? इसलिए रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना, हमारी ज़िंदगी का आगाज़ भी इस्तग़फ़ार से है और हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम भी इस्तग़फ़ार। और इस्तग़फ़ार के जो मसनून अल्फाज हैं जी, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं लेकिन मैंने देखा कि इस तरह के अल्फाज कोई किसी हदीस में नहीं आते। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, कमाल इसमें अल्लाह ताला के दो इसमें जलाला ऐसे बड़े नाम है, हई और क़य्यूम, इसकी बरकत से अल्लाह ताला रहमत फजल करम फरमा देता है। जब मेरे ऊपर कोई खाता गुनाहों का नहीं ना रहा तो यकीन करें मेरे ऊपर कोई जादू जिन भी नहीं रहेगा। मेरे ऊपर जादू जिन का बोझ तब आएगा जब मैंने जादू जिन की प्रॉपर जगह बनाई है और उनको बाकायदा पाल रहा हूँ। मैं एक वाक़या छोटा सा कोट करना ज़रूरी समझता हूँ। अंसार सहाबा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अंसार
ایک حاجت لے کے آئے. اور حاجت کیا تھی؟ حاجت یہ تھی کہ پانی کا ان کو مسئلہ بن رہا تھا کہ بڑی دور سے پانی لانا پڑ رہا تھا، لیکن پانی لانا بڑا مشکل ہو گیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ حاجت لے کے آئے. اللہ کے رسول نے انصار کو دور سے دیکھا تو آپ مسکرا پڑے، دور سے دیکھ کے آپ مسکرا پڑے. اور انصار کے چہرے پر ان کے سوال کو پڑھ کے اللہ کے رسول خوش ہوئے کہ آج میرے سے انصار کچھ طلب اور سوال لے کے آ رہے ہیں. تو ابھی قریب انہوں نے سوال نہیں کیا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار آج تم جو بھی سوال کرو گے نا، جو بھی سوال کرو گے، اللہ سے امید اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سوال کو باقاعدہ پورا کرے گا، اس طلب کو باقاعدہ پورا کرے گا. پہلے سے مشورہ کیا ہوا ہے، پلاننگ کی ہوئی ہے. تو آپ کی گارنٹی وارنٹی دیکھ کے کہ اللہ کے رسول اتنی بڑی گارنٹی دے رہے کہ آپ جو مانگو گے اللہ دے گا. تو دیکھیں یہ ہر آدمی کی پسند اپنی اپنی ہے، طلب اپنی اپنی، ہرس اپنی اپنی ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں مشورہ کر لینے دو، ہمیں اللہ کے رسول مشورہ کر لیں. ہم مشورہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے دعا کرانی کہ پانی کا چشمہ ہمارے قریب سے کوئی اللہ اس کا سبب بنا دے. تو مشورہ کیا، تو مشورہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر ایک کام کر دو وہ کیا ہے، ہماری طلب پوری ہو جائے گی کہ آپ ہمارے رب سے ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا فرما دو. ہمارے گناہوں کی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کے ذہن میں کتنی بڑی بات ہے. چشمہ بھول گئے، اپنی تکلیف بھول گئے، پریشانی بھول گئے. اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی اللہم فی للانصار، اے اللہ تو انصار کو معاف فرما دے. پھر طلب بڑی اور ساتھ فکر تھی، کہا کہ اللہ کے رسول ہماری اولادوں کے لیے بھی دعا فرما دے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم فی لابناء الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو بھی معاف فرما دے. پھر دعا میں طلب بڑی، کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا فرما دے. اللہ کے رسول نے غلاموں کے لیے بھی دعا فرمائی. یقین کریں جو آدمی اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اور ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمے کی تجدید، جیسا کہ یوم آزادی پروگرام بھی ہے، یوم آزادی میں یہ بھی بہت بڑا کام ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پاکستان کی بنیاد کیا، نظریہ کیا، لا الہ الا اللہ. تو یہ دو کلمے استغفار، سید الاستغفار کر لیں اور سمجھ آ جائے. یقین کریں کہ سید الاستغفار ایک دفعہ پڑھ لے زندگیوں کے گناہ نکل جاتے ہیں. بیوٹیفل. اور جیسی وہ حدیث شریف بھی ہے جس میں کہا گیا استغفار کے حوالے سے کہ کامیابیاں ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک عبدک عبدک، کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. وانا عبدک وانا علی عہدی، یا اللہ میں تیرے عہد پہ، تیرے وعدے پہ قائم ہوں. یہ دعا پورے تسلسل سے اور پورے تفہیم سے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کے سارے راستے بنا دیتا ہے استغفار کے وہ فوائد تو حوالے بے سے. شمار ہیں. جی استغفار کے فضائل تو بے شمار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اگر ایک ہی مجلس میں 70 اور ایک حدیث میں آتا ہے 100 دفعہ استغفار کر لیتی ہے تو مجھے اور آپ کو تو 100 سے آگے بڑھنا چاہیے. بیوٹیفل میسیج ہے سر. اسی لائن پہ ہم اختتام کرتے ہیں اور آپ چونکہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، آپ کے آنے کا سر بہت بہت شکریہ. اور آج بڑی چیزیں سیکھی بھی آپ کے آنے سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے ساتھ موجود رہے نعمان فاروقی صاحب. نعمان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قائم و دائم رکھے اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے ادائیگی کی ملی نغمے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیں جی، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا اور آج کس طرح سے اتنی تیزی سے وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چل سکا. لیکن جاتے جاتے ایک نوٹ آپ کی طرف چھوڑے جائیں گے کہ جشن آزادی ضرور منائیں، آزادی کی خوشیاں ضرور منائیں، اپنے پیاروں کو شامل کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو شامل کریں، لیکن آزادی کی خوشی میں ایسے کام ہرگز نہ کریں جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو اور پھر وہ ایسی آزادی ہو جائے کہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی لیکن اس کے مقاصد کو، اس کے اغراض و مقاصد تک پہنچنے کے لیے ہم نے کبھی وقت ہی نہیں نکالا اور کبھی سوچا بھی نہیں. اس پہ سوچنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.